بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 کلاس اسلامیات، آج 25 اگست 2025۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میری سب بچوں سے گزارش ہے کہ بہت زیادہ بچے ایسے ہیں جن کا جو ہوم ورک ہے وہ پورٹل پہ اپڈیٹ نہیں ہو رہا۔ آپ لوگ اپنا پورٹل پہ ہوم ورک اپڈیٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کی غلطیاں جو ہیں ان کی اصلاح ہو سکے۔ تو آج ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کا جو عنوان ہے آج وہ ہے حرص و طمع کی ممانعت، اور حاصلات تعلم ہے جو وہ حرص و طمع کا مفہوم جان سکے، یعنی کہ حرص و طمع ہے کیا چیز، اس کے بارے میں جان سکے۔ تو پیج نمبر 56 ہے، یہاں سے ریڈنگ اس کی سٹارٹ کرتے ہیں۔ حرص کے معنی ہے کہ انسان اپنا حصہ حاصل کر لینے کے باوجود دوسرے کے حصے کا لالچ رکھے، کسی چیز سے جی نہ بھرنے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنے کو حرص کہتے ہیں، جبکہ حرص رکھنے والے کو حریص کہتے ہیں۔ طمع کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز میں حد درجہ دلچسپی کے باوجود دلچسپی کی وجہ سے انسان اس کی جانب راغب ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرص و طمع کی بنیادی طور پر زیادہ فرق نہیں ہے۔ حرص کا مطلب یہ ہے کہ اپنا حصہ لینے کے باوجود بھی دوسروں کے حصے کا بھی لالچ رکھنا کہ دوسروں کا حصہ مجھے مل جائے، اور طمع کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز میں دلچسپی کی وجہ سے انسان اس کی جانب راغب ہو جائے۔ تو آگے ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ ہے اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ دنیا کے مال و اسباب کا لالچ کرنا وہ مذموم کا مطلب ہوتا ہے جس کی مذمت کی گئی ہو، صفت ہے، یعنی کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جو انسان کے اخلاق کو تباہ کر دیتی اور انسان اپنی خواہشات اور نفس کا غلام بن جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے حرص و طمع کی مذمت کی ہے اور مومنین کو اس کی ہلاکت خیز بیماری سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ جس شخص کے اندر حرص و طمع اور بخل جمع ہو جائیں وہ سخت پریشانی اور اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک شخص میں سب سے بری چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ شدید حرص اور انتہائی بزدلی ہے۔ جس دل میں حرص و طمع آ جائے اس دل میں ایمان کا موجود رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ طمع اور لالچ جیسی مذموم بیماری پیدا ہو جائے تو پھر یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو روز بروز جو آپ کی لالچ ہے وہ بڑھتی جائے گی اور مسلسل بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر ایک آدمی کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں تو اسے ایک تیسری وادی کی خواہش ہوگی اور اس کا پیٹ کسی چیز سے نہیں بھرے گا سوائے مٹی کے۔ یعنی کہ یہ لالچ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو انسان کو 2 وادیاں جو ہیں پوری کی پوری وہ سونے کی دے دے تو اس کا لالچ یہ ہوگا کہ مجھے کاش ایک اور وادی ملے۔ تو یہ آپ کا آج کا جو ریڈنگ ہے اس میں حرص اور طمع کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ لالچ کرنا، اپنا حصہ لینے کے باوجود بھی دوسروں کے حصے پہ نظر رکھنا، اور پھر یہ ہے کہ لالچ آپ کی دن بدن بڑھتی جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی فرمایا ہے، اور اس میں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ آپ کی لالچ بڑھ جائے گی اگر آپ کو 2 سونے کی وادیاں بھی دے جائیں تو پھر بھی تیسری کی خواہش رہے گی۔ تو آج کے کویسچن جو ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ پیج نمبر 58 پہ مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 2 اس کا پہلا جز ہے حرص و طمع سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا آنسر ہے پیج نمبر 46، یہاں سے حرص کے معنی انسان اپنا حصہ حاصل کر لینے کے باوجود دوسرے کے حصے کا لالچ رکھے، کسی چیز سے جی نہ بھرنے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنے کو حرص کہتے ہیں، جبکہ حرص کرنے والے کو حریص کہتے ہیں۔ طمع کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز میں حد درجہ دلچسپی کی وجہ سے انسان کا اس کی جانب راغب ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرص و طمع میں بنیادی طور پر زیادہ فرق نہیں۔ یہ پہلا شارٹ ہے، اس کا آنسر ہے۔ تو شارٹ 2 ہے حرص کی مذمت میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان بتانا جس میں اللہ تعالیٰ نے حرص سے منع کیا گیا۔ پیج نمبر 56 پہ اس کا آنسر ہے شارٹ 2 کا، اور جو شخص اپنے نفس کے
بخل سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ قرآنی آیت ہے، اس کا ترجمہ آپ نے لکھ دینا۔ پیج نمبر 58 ہے، اس پہ پہلے 2 شارٹ کویسچن ہیں، یہ آپ نے دونوں ہوم ورک پہ کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہے۔ اور ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ جو بچے اپنا پورٹل پہ ہوم ورک اپڈیٹ نہیں کر رہے، بہت کم تعداد میں بچے ہیں جو پورٹل پہ اپنا ہوم ورک اپڈیٹ کر رہے ہیں، تو آپ لوگ جو ہیں وہ اپنا ہوم ورک اپڈیٹ کریں تاکہ آپ کی غلطیوں کی اصلاح ہو سکے۔